واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور چند معین دنوں میں ذکر خدا کرو، اس کے بعد جو 2 دن کے اندر جلدی کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ پرہیزگار رہا ہو۔ اور اللہ سے ڈرو اور یہ یاد رکھو تم سب اسی کی طرف محشور کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی دنیا میں بھلی لگتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ خدا فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو تو غرور گناہ کے آڑے آ جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابر کے سائے کے پیچھے عذاب خدا یا ملائکہ آ جائیں اور ہر امر کا فیصلہ ہو جائے، اور سارے امور کی بازگشت تو خدا ہی کی طرف ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں، اور جو شخص بھی نعمتوں کے آ جانے کے بعد انہیں تبدیل کر دے گا وہ یاد رکھے کہ خدا کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اصل میں کافروں کے لیے زندگانی دنیا آراستہ کر دی گئی ہے اور وہ صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن متقی اور پرہیزگار افراد کا درجہ ان سے کہیں زیادہ بالا تر ہوگا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فطری اعتبار سے سارے انسان ایک قوم تھے، پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں، اور اصل اختلاف انہی لوگوں نے کیا ہے جنہیں کتاب مل گئی ہے اور ان پر آیات واضح ہو گئیں صرف بغاوت اور تعدی کی بنا پر. تو خدا نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اور انہوں نے اختلافات میں حکم الہی سے حق دریافت کر لیا، اور وہ تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی؟ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ رائے خدا میں کیا خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، قرابت دار، ایتام، مساکین اور غربت زدہ مسافروں کے لیے ہوگا، اور جو بھی کار خیر کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے.